بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے استعاذہ اللہ تعالیٰ کے حضور پناہ طلبی۔ کتاب کے مصنف شہید محراب حضرت آیت اللہ عبدالحسین دستغیب رحمۃ اللہ علیہ، مترجم سید غضنفر حسین بخاری صاحب، ناشر عباس بک ایجنسی، رستم نگر، لکھنؤ۔ کتاب کے کل صفحات کی تعداد ہے 194۔ آئیے کتاب شروع کرنے سے پہلے ہم اپنا احتساب آپ کریں۔ نمبر 1، کیا میں حق زہرا خمس ادا کر رہا ہوں؟ نمبر 2، کیا میں حقوق والدین ادا کر رہا ہوں؟ نمبر 3، کیا میں حقوق الناس سے باخبر ہوں جو تقریباً 51 ہیں؟ نمبر 4، کیا میں صلہ رحمی کا شعور رکھتا ہوں؟ نمبر 5، کیا میں قطع رحمی کے کری جرم کی سزا سے آگاہ ہوں؟ نمبر 6، کیا میرے پاس برزخ کی طویل سفر کے لیے زاد راہ ہے؟ نمبر 7، کیا میں وقت کے امام کی معرفت رکھتا ہوں؟ نمبر 8، کیا میں سفر آخرت کے لیے تیار ہوں؟ نمبر 9، کیا میں نے اپنا وصیت نامہ شریعت کے اصول و ضوابط کے مطابق بالخصوص قانون وراثت تیار کر لیا ہے؟ نمبر 10، کیا میں نفاق سے کراہت کرتا ہوں؟ اگر مندرجہ بالا جوابات مثبت میں ہوں تو منوعاً آپ کو مومن کہلانے کا حقدار ہوں۔ عرض ناشر، نفس امارہ سے مجاہدہ اور شیطان کے شر سے پناہ اللہ تعالیٰ کے حضور پناہ طلبی کے مختلف موضوعات پر مبنی آیت اللہ دستغیب شیرازی علیہ رحمہ کی یہ گراں مایہ اور عظیم المثال تصنیف استعاذہ ملت مسلمہ کے لیے ایک انمول نعمت تحفہ ہے۔ اس کتاب میں استعاذہ کی حقیقت و اہمیت، اس کے معنی و مفہوم اور اس کے ارکان یعنی تقوی، تذکر، توکل، اخلاص اور تضرع کو استدلال، آیات، اخبار اور حکایات کے ساتھ انتہائی سادہ و سلیس زبان میں بڑے دلچسپ اور فکر انگیز طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس عظیم تصنیف کو ہندوستان میں ہم اپنے ادارے کے توسل سے شائع کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ شہید محراب آیت اللہ دستغیب شیرازی علیہ رحمہ کی تصنیفات و تالیفات میں توبہ کی اشاعت کا شرف ہمارا ادارہ حاصل کر چکا ہے، نیز گناہان کبیرہ کا مکمل سیٹ و قلب سلیم زیر طباعت ہیں جو انشاءاللہ جلد منظر عام پر لائی جائیں گی۔ زیر نظر کتاب استعاذہ آیت اللہ دستغیب شیرازی علیہ رحمہ کے متبرک ترین آثار میں سے ہے، جسے خاص و عام نے متعدد جریدوں اور رسالوں میں بے دریغ خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اس کتاب کے مضامین فکر انگیز روایات اور دلکش حکایات سے مزین ہیں، جس کی وجہ سے قاری کو ذہنی تھکن کا احساس نہیں ہوتا، بلکہ اس کے انہماک و اشتیاق میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ قارئین کرام ادارے کی اس پیشکش کا خلوص دل کے ساتھ استقبال کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں گے۔ والسلام۔ سید علی عباس طباطبائی، عباس بک ایجنسی، درگاہ حضرت عباس، لکھنؤ۔ فہرست مضامین: مجلس نمبر 1، مطلب قرآن و اخبار میں استعاذہ کی اہمیت، عبادت کی ابتدا میں استعاذہ، مباح امور میں استعاذہ کی تاکید، شیطان مسجد کے دروازے پر، گھر سے نکلتے وقت استعاذہ، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو استعاذہ کا حکم، پوری عمر شیطان کی پوجا، حکومت نامحرموں سے خلوت، غصہ۔ مجلس نمبر 2، مطالب دام شیطان، صدقہ کر کے اسے جتاؤ نہیں، شیطان کی نظر دل پر ہے، شیطان کیا ہے، وہ کیوں پیدا کیا گیا، شیطان شناسی کا کیا فائدہ ہے، شیطان آگ سے خلق ہوا ہے اور لطیف مخلوق ہے، شیطان آپ کو دیکھتا ہے، شیطان کی تخلیق کا مقصد انسان کی آزمائش ہے، اللہ کا وعدہ اور شیطان کا وعدہ، سادائے رحمانی اور سادائے شیطانی، شیطان کسی کو مجبور نہیں کرتا۔
مجلس نمبر 3، مطالب ابلیس کی حاسدانہ روش۔ حاسد اور متکبر کا جنت سے کوئی واسطہ نہیں۔ ابلیس کی خواہش پوری ہو گئی۔ ملائکہ میں بھی الہام کی طاقت ہے۔ دو راہیں پر توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ رحمت کا دامن آخری دم تک وسیع ہے۔ حسن بصری کا سوال، امام زین العابدین علیہ السلام کا جواب، موت سے پہلے بیماری کا ورود نعمت ہے۔ مجلس نمبر 4، مطالب شر شیطان سے بچاؤ کی صورت صرف استعاذہ ہے۔ خیمہ سلطانی اور خونخوار کتا۔ استعاذہ دل سے ہو نہ کہ زبان سے۔ استعاذہ کی 3 قسمیں: اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں پناہ طلبی، شیطان کے روح میں شیطانی تصنیف، استعماری طاقتوں کی سیاست۔ استعاذہ کی حقیقت گناہ سے فرار ہے، ہاتھ شیر کے منہ میں اور پیروں سے فرار، سچا خواب اور شیطان کا دام فریب۔ ارکان پنجگانہ استعاذہ۔ مجلس نمبر 5، مطالب لفظ سے مفہوم واضح ہونا چاہیے۔ شیطان پرہیزگاروں سے دور بھاگتا ہے۔ توکل اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے۔ شیطان کا اہل اخلاص سے کوئی تعلق نہیں۔ کیا ہم تقوی اور تذکر کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ حرام خوری سب سے بڑا معنی استعاذہ فعل ہے۔ جب تک حرام کے آثار برطرف نہیں ہوتے استعاذہ ممکن نہیں۔ مشکوک و مشتبہ غذا سے پرہیز۔ مجلس نمبر 6، مطالب لقمہ حرام کی پہچان۔ آیت کے مفہوم سے استعاذہ کی عمومیت، نان بائی کا تندور اور شیطانی راگ، ہم بے بس اور مجبور ہیں، خوراک کی طہارت و نجاست۔ مجلس نمبر 7، مطالب شیطان سے دشمنی رکھو۔ کیا شیطان سوتا ہے؟ آپ کو مسلح رہنا چاہیے۔ مومن کا اسلحہ مستحبات اور ترک مکروہات۔ شیطان تدریجاً اپنے حملوں میں شدت لاتا ہے۔ وضو مومن کا تیز دھار اسلحہ ہے۔ روزہ اور صدقے سے شیطان کی کمر ٹوٹتی ہے۔ میں نے شیطان کی ماں کو دیکھا۔ توبہ بھی ایک طاقتور ہتھیار ہے۔ 2 طاقتور شیطان کش ہتھیار۔ ابلیس پائے امام سجاد کو کاٹتا ہے۔ شیطانی ہتھ کنڈوں سے لوگوں کو آگاہ کرو۔ بال سے باریک اور تلوار سے تیز۔ امور آخرت بنیت دینوی، 3 لاکھ سال کا فاصلہ۔ رکن اول تقوی۔ مجلس نمبر 8، مطالب تقوی استعاذہ کا پہلا رکن، ترک مکروہات برائے محرومات۔ پرخار جنگل اور پا برہنہ مسافر، دانہ و دام ابلیس۔ تقوی ابلیس کو دیکھنے کی صلاحیت ہے۔ کچھ ناگزیر مثالیں بازار دام شیطان ہیں۔ بازار میں داخلے کے وقت استعاذہ، بازار کے اندر شیطان کا پھندہ، رفیق سفر خطرناک پھندہ۔ اپنے آپ کو پہچانیے۔ عورت سب سے خطرناک دام ہے۔ عورت کی ہمنشینی گناہ کا مقدمہ۔ بس سیاسائے عابد کا واقعہ۔ مجلس نمبر 9، مطالب استعاذہ صرف تقوی کے ساتھ مفید ہے۔ بے تقوی دل شیطان کا گھر، مرغن غذا اور بھوکا کتا۔ بیمار دل شیطان کی ضیافت گاہ۔ اکثریت گرفتار ہے چور نقب کی فکر میں، ابلیس خانے دل کے گرد۔ خودکشی کیوں کی؟ استعاذہ کیوں کارگر نہیں؟ موت کی یاد حقیقت نما ہے، شہد کے گرد مکھیاں۔ شیطان توبہ میں بڑی رکاوٹ ہے، امام سجاد علیہ السلام کا اسوہ۔ زمانے غیبت میں دعائے غریق۔ مجلس نمبر 10، مطالب استعاذہ کیوں؟ کارہائے خیر رہنمائی شر برائے خیر، ترک واجب کے لیے مستحبات کی ترغیب، عبادت سے نفرت کی اکساہٹ۔ پروردگار دین میں بصیرت عطا فرما، شیطان کا فضا میں قیام نماز۔ مجلس نمبر 11، شیطان محرک افعال، انبیاء سے بھی باز نہیں آتا۔ حضرت مسیح کی شیطان لعین سے گفتگو۔
ابراہیم اور شیطان کی وسوسہ اندازی، ابلیس ایمان کی آزمائش، حضرت ابراہیم پر شیطان کی وسوسہ اندازی، کیا ہم نے بھی کبھی شیطان کو دھتکارا؟ عظیم تر کون گریہ ابراہیم علیہ السلام۔ مجلس نمبر 12 مطالب اس آیہ شریفہ میں حقیقت استعاذہ، دعائے جناب امام سجاد علیہ السلام، بتی بجھانے والا چور، خانے دل میں چور، حق پر قائم ہونے کے باوجود جھگڑے سے بچیے، ذوالقفل کا پیمان، شیطان مدد طلب کرتا ہے، شیطان کا دق الباب، شیطان عاجز ہو گیا، بے تقوی دل میں ذکر الہی کا الٹا اثر ہوتا ہے۔ مجلس نمبر 13 مطالب تقوی مشق سے پیدا ہوتا ہے، ترک مشتہبات، ترک مکروہات، ترک حرام کی غرض سے ترک مباح، رمضان کے لیے روزانہ 1 پیسہ، ترک واجب کا سبب سفر، مادی وسعت۔ رکن دوم تذکر۔ مجلس نمبر 14 مطالب خیال گناہ و یاد خدا و ذکر شیطانی وسوسے سے نجات دیتا ہے، عبادت پر غرور، غیظ و غضب کی حالت میں شیطانی وسوسہ، حزفل کی عبرت، 2 مٹھی خاک کا بستر، قبروں پر جانا، جناب زہرا شہدائے احد کی قبور پر۔ مجلس نمبر 15 مطالب یقینی طور پر اچھی چیزیں، ہدایت والے امور، قطعی طور پر برے کام، گمراہ کن امور، شبہ کے مقامات، ہدایت اور گمراہی کے درمیانی امور، احتیاط ضامن نجات ہے، کسوٹی، استخارہ تردد میں رہنمائی کرتا ہے، بعض لوگ استخارے کو غلط سمجھے ہیں، قبر مقدس نبی پر جناب امام حسین علیہ السلام کا استخارہ تسبیح یا قرآن مجید سے، حکایت عجیب دربارہ استخارہ، قرآن استخارے کے لیے نہیں نازل ہوا، قرآن سے فال لینا درست نہیں، استخارے کے بارے میں تصنیفات، جاننا چاہیے کہ استخارے کی 4 اقسام ہیں، استخارے کے بارے میں واضح تاکیدات، رفع حیرت کے لیے مشورہ، ائمہ علیہم السلام مشورہ کرتے تھے، استخارہ ذات رقا، پرچیوں سے استخارہ، دوسروں کے لیے استخارہ، رکن سوئم توکل۔ مجلس نمبر 16 توکل توحید افعالی کا لازمی جز، اسباب کی پیروی اللہ کے بھروسے پر، وکیل پکڑنا ضروری ہے، متوکل سے شیطان دور بھاگتا ہے، واقع کربلا کے بعد ابن زبیر کا خروج، امام زین العابدین علیہ السلام اور نورانی وجود، تسکین قلب کے لیے ہم کلامی، امام حسین علیہ السلام کی جناب علی اکبر علیہ السلام سے گفتگو۔ مجلس نمبر 17 مطالب توکل علم، حال اور عمل کا نتیجہ ہے، دانائی اور بندوں پر شفقت، نبی علیہ السلام نے کبھی لعنت نہیں فرمائی، خدائی شفقت کا نمونہ، لوگ خود جہنم کے طلبگار ہیں، بلی کے بچے پر شفقت، شیطان کا متوکلین سے کیا سروکار، دوستان خدا کو شیطان سے کوئی اندیشہ نہیں، عقبہ میں بھی اللہ پر توکل لازم ہے۔ مجلس نمبر 18 مطالب توکل میں توحید، اللہ تعالیٰ پر توکل عقلاً واجب ہے، متوکل ہونا کیسے ممکن ہے، توحید افعالی پر پورا یقین ضروری ہے، پانی پینے کا عمل ملاحظہ ہو، لباس بھی اسی کا دیا ہوا ہے، دفع ضرر بھی اسی کی طرف سے ہے، طبیب یا قاتل، جملہ امور میں ارادہ الہی غالب ہے، وسیلہ بھی ضروری ہے، توکل علم کا نتیجہ ہے، نعم الوکیل، متوکل غیر اللہ سے بے خوف ہے، غیر اللہ سے امید رکھنے والا ناکام رہتا ہے، ہمیں اسباب نے اندھا اور بہرا کر دیا ہے۔ توکل کے مراتب ہیں، توکل کی کیفیت دائمی ہونی چاہیے۔ مجلس نمبر 19 مطالب رنج و راحت اللہ کی طرف سے ہے، علم کے بغیر عقیدہ توحید افعالی نہیں، منہ کھل کے بند نہیں ہوا، سورہ توحید کی اہمیت،
ابراہیم خلیل اللہ متوکلین کے لیے سرمایہ افتخار ہیں۔ کیا ہم نے کبھی سچ بولا؟ متوکل لالچی نہیں ہوتا، وکیل کی اطاعت ضروری ہے۔ خالی دکان میں اللہ کے سہارے، بیکار جوان خدا کا دشمن ہے۔ اہل علم کی روزی غیب سے ہے، توکل اسباب پر منحصر نہیں۔ ضعف ایمان کی باتیں، توکل کا حصول واجب ہے۔ مشورہ اور توکل، توکل نہیں تو ایمان نہیں۔ ادغا بعض رسوا ہوتا ہے، پس محض اپنے فہم پر بھروسہ نہ کریں۔ مجلس نمبر 20 مطالب: اسباب کی حقیقت، استخارہ اور توکل، سب کچھ مشیت ایزدی سے ہے۔ خطرے میں توکل، جاہلانہ توکل، صادق آل محمد اور شعر، توکل کے دیگر مفہوم، سبب کا وجود مستقل نہیں ہے، غیر خدا کو پکارنا۔ مجلس نمبر 21 توکل، علم توحید کا لازمہ، الفاظ اور حقیقت میں بڑا فرق ہے۔ امور کی تفویض، آیات توحید میں غور و فکر، فقہ اور توحید، تقوی اور توحید، ایمان حقیقی، حرص سے بچو، بے نیاز کی طرف بازگشت۔ حبیب ابن مظاہر فقیہ تھے۔ مجلس نمبر 22 مطالب: توکل ایمان کا لازمہ ہے، اسباب بمقابلہ مشیت۔ عبد الملک اور مرض استسقاء، اصحاب فیل، یقین کی حد توکل ہے۔ شاہین اور اسیر۔ مجلس نمبر 23 مطالب: امور آخرت میں توکل، اخلاقی سعادت کے اسباب۔ صرف عمل پر تکیہ ہلاکت کا موجب ہے۔ عمل اور رحمت خداوندی۔ عجیب حادثہ، محروم تکلم، نور یقین کسبی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بندہ پرور ہے۔ رکن نمبر 4 اخلاص۔ مجلس نمبر 24 مطالب: عمل اور خلوص نیت، دو راہ پر، قصر جہنم یا درجات بہشت، اس میں آپ ہی کی بہتری ہے۔ شیطان کے کلیجے میں ٹھنڈک، جہاد اکبر، شاکلہ اور شریعت، آداب زناشویی، جناب زہرا سلام اللہ علیہا۔ مجلس نمبر 25 عمل نیت سے ہے۔ عبادت میں قصد قربت، نبی کی دعائے بارش، بے خلوص ظاہرداری، حمد اور شکر نعمت، فریب جائز نہیں، دل کی اصلاح ضروری ہے۔ جنگ جمل اور اصحاب علی علیہ السلام، اللہ تعالیٰ صدق نیت عطا فرمائے۔ مجلس نمبر 26 مطالب: دشمن ایمان و عمل، اخلاص کمال توحید ہے۔ بہت سے لوگ اخلاص کے مدعی ہیں۔ شیطان کی فریاد، 3 گروہوں کا حساب کتاب، بلند ترین مراتب اخلاص۔ مجلس نمبر 27 مطالب: خلوص اور عمل خالص، دنیاوی آبرو بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ مالک دینار کا قصہ، بے فائدہ عبادت، تحسین و آفرین خلق، کیا مدح مفید ہے۔ احمد بن طولون و قاری قرآن۔ عالم کی عبادت، باپ بیٹا۔ مجلس نمبر 28 مطالب: امید جنت و خوف دوزخ، 30 سالہ عبادت کا اعادہ، امراض نفسانی کا علاج کیجیے، ریا اور ذیلی محرکات سے توبہ، کشتہ رائے خر، ضمنی محرکات مبتلے عمل نہیں، خانہ کعبہ تپتی سرزمین پر، ذات سفر خدا سے معاملہ۔ مجلس نمبر 29 ضمنی محرکات کی وضاحت، معاوضہ جائز نہیں، کس برتے پر، مقناطیس سے عجیب تر، ناچیز کیا جھگڑتا ہے ناچیز کے لیے،
کام کی اجرت ہے ہی کتنی، عاقل عمل پر نازا نہیں ہوتا، جگنو اور ہیرا جو کل ہوگا کردار کا پیش نامہ۔ رکن پنجم تضرع، مجلس نمبر 30 تضرع کیفیت استعاذہ کا لازمہ ہے۔ معصور دعاؤں کے ذریعے کیفیت تضرع کا بیان۔ خدا اپنے بندوں کے لیے کافی ہے۔ آثار تضرع، علامات سے دشمن کی پہچان، شیطانی حملے، لطیفہ، شیطانی حملے کی علامت، رحمانی فکر، شیطانی فکر، غور طلب افکار، ماضی یا مستقبل کا دکھ، حسرت ناک غم فردہ، نہی عن المنکر میں ارتکاب منکر، اولاد کی دینی تربیت، ریاکارانہ تلاوت، ممبر و محراب بازی گاہ ابلیس، زن بیگانہ کے ساتھ خلوت، خیر و شر کا میزان شرع مقدس ہے، علاج استعاذہ حقیقی ہے، قرآن مجید میں شیطان کی پہچان، شیطان کی مخالفت بہت مشکل کام ہے، عمر سعد اور شیطانی اور رحمانی فکر، شیطان کا کام شہوات پر اکسانا ہے، فریاد رس بیچارگان، عجز و نیاز بدرگاہ ایزدی، سرگزشت یوسف علیہ السلام، عشق کے سامنے بے بس، دلدادہ حسن حقیقی، اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کا استعاذہ، حقیقی پناہ گاہ، داستان عبرت، استعاذہ علی علیہ السلام۔ کتاب کے کل صفحات کی تعداد ہے 194۔ مقدمہ، حقیقی پناہ صرف وہی دے سکتا ہے جو خود نجات یافتہ ہو۔ حضرت شہید محراب جناب آیت اللہ دستغیب کی یہ بے مثال تصنیف استعاذہ کے عنوان سے پیش خدمت ہے۔ جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، شیطان لعین کے شر سے خدا تعالیٰ کے حضور پناہ طلبی اس کا موضوع ہے۔ بے پناہ آیات و اخبار پر کامل دسترس کے بل پر اہل بیت اطہار کی روایات صحیحہ کے حوالوں سے آپ نے صرف اسی ایک موضوع پر 35 مجالس ارشاد فرمائی ہیں۔ استعاذہ کی حقیقت و اہمیت، اس کے معنی و مفہوم اور اس کے ارکان پنجگانہ تقوی، تذکر، توکل، اخلاص اور تضرع پر آپ کے یہ ایمان افروز خطبات بڑے دلچسپ اور فکر انگیز ہیں اور بہت سے بصیرت افروز اور روشن نکات کے حامل ہیں۔ استدلال میں آپ نے آیات و اخبار و حکایت سے بکمال خوبی و خوش اسلوبی استفادہ کیا ہے اور حقائق کو بڑی سلیس اور سادہ زبان میں پوری تفصیل سے ایسے انداز میں بیان فرمایا ہے کہ ہر ذہن بآسانی سمجھ لے۔ لیکن جو حقیقت خاص طور پر قابل توجہ اور غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ آپ کس طرح اور کیوں کر اپنی زندگی میں اس قدر مرجع خلائق تھے کہ بوقت شہادت بھی اور اس کے بعد بھی دنیا آپ کے لیے سوگ نشین ہوئی اور سب نے آپ کے فراق میں نوخوانی اور آپ کی عظیم تصنیفات کو پھول کی پتیوں کی صورت خریدا اور دوسروں کو ہدیہ کیا۔ دراصل آپ خود صحیح معنوں میں استعاذہ پر عمل پیرا تھے۔ عمر بھر آپ نے نفس امارہ اور ہوائے نفسانی کے خلاف مجاہدہ کیا اور ملکات فاضلہ کے حصول کے لیے جد و جہد کی۔ شیطان ملعون کے ساتھ طولانی جہاد میں مصروف رہے اور بالآخر اس پر فتح یاب ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نہایتی دلنشین اور مؤثر انداز میں شیطان خبیث کی شناخت کرواتے ہیں اور انسان کو اس کے دامِ تنویر سے رہائی پانے کی کامیاب تدابیر اور خود کو اس کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کے مفصل طریق و اطوار بتاتے ہیں۔ یہ کتاب اس مقدس بزرگ کے متبرک ترین آثار میں سے ہے جسے خاص و عام نے متعدد جریدوں اور مجلوں میں بے درِ خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اس کتاب کے مضامین فکر انگیز روایت اور دلکش حکایت سے مزین و مرصع ہیں۔ ان کی وجہ سے قاری کو تھکن کا احساس نہیں ہوتا بلکہ اس کے انہماک اور اشتیاق میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔
مجھے خوب یاد ہے کہ ایک دفعہ جب ایک فلم بردار آپ کی کسی کتاب کے آفسٹ کے لیے آپ کی فلم بنانے لگا تو اس کے مطالعے میں کھو گیا۔ خود اس کا بیان ہے کہ مطالعے کے دوران دفعتاً مجھے احساس ہوا کہ اسٹوڈیو بند کرنے کا وقت ہو گیا ہے۔ حالانکہ میں نے ایک صفحے کی بھی فلم نہیں بن لی تھی۔ اس کے بعد بھی جب کبھی دوران فلم بندی میری نظر کسی مضمون پر پڑ گئی تو وہیں ٹک گئی اور مجھے احساس نہ رہا کہ میں کتنی دیر اس کے مطالعے میں مہو رہا۔ اے رب غفار، ان کی روح کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھ اور ان کے نواسے عزیز کی روح کو ان کے جملہ شہید رفقا کے ساتھ غریق رحمت فرما۔ سید محمد ہاشم دستغیب۔ اسی طرح یہاں پہ کتاب کا پارٹ نمبر 1 اپنے اختتام کو پہنچا۔ پارٹ نمبر 2 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا، مجلس نمبر 1 کے ساتھ۔